یہ ہے نیتشے، حضرت عیسیٰ اور خدا. ہاں آپ حضرات ذرا یہ جملہ ملاحظہ کریں کہ وہ جو صلیب پر مصلوب ہوا وہ آخری کرسچن تھا. گویا باقی جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ یا تو فراڈیے ہیں یا کچھ اور. مگر یہ جملہ کوئی 150 سال پہلے بھائی نیتشے نے کہا تھا، جو 1844 میں خود ایک جرمن کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ذرا سوچیے وہ بھی کیا زمانہ تھا جس کے منہ میں جو آئے کہہ دیتا تھا، کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا، بلکہ واہ واہ بھی ہوتی تھی کہ واہ کیا بات کہی، اے سبحان اللہ. ان کی کچھ اور مارکت الآرا جملے جن پہ انہیں خوب داد و تحسین ملی وہ کچھ یوں ہیں کہ وہ جو روز شیطان سے لڑتا ہے اسے ذرا محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی شیطان نہ ہو جائے. کیوں صاحب آپ کو واہ واہ کرنے کا جی نہیں چاہتا؟ کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہمارے بابا بلے شاہ بھی فرما گئے تھے کہ لڑنا روز شیطان دے نال کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں. اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو 2-1 جملے اور ہو جائیں، اس کے بعد نیتشے بھائی کے فلسفے پہ بات کریں گے. اس لیے کہ ان کا شمار دنیا کے بڑے فلسفیوں میں ہوتا ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ پھلجھڑیاں چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتے تھے. فرماتے ہیں کہ پاتال کی تہ کو زیادہ مت گھورو ورنہ وہ تمہیں گھورنے لگ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اپنے سے کم علم سے زیادہ مت الجھو ورنہ وہ تمہیں قائل کر دے گا. اور یہ ہیرے جواہر میں تولنے والا جملہ سنیں کہ وہ جو ہمیں ختم نہ کر سکے وہ ہمیں اور مضبوط بنا دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں مقابلے سے مت گھبراؤ، چانس لیتے رہا کرو، بہت امکان ہے کہ تم پہلے سے بہتر ہو جاؤ. آخر میں یہ جملہ کہ میرا راستہ اور تمہارا راستہ، بس یہ 2 ہی صحیح راستے ہیں. بہتر راستہ، صحیح راستہ اور واحد راستے کا کوئی وجود نہیں. اس جملے کی گہرائی پر اہل علم غور کریں تو کریں، ہم تو اتنا کہیں گے کہ کیا زبردست بات کہی ہے. واقعی جس کو دیکھو اپنے راستے کو بہتر، صحیح اور واحد راستہ بتاتا ہے، دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. وہ آپ نے جو نیتشے بھائی کا پہلا جملہ سنا تھا کہ وہ جو صلیب پہ مصلوب ہوا وہ آخری کرسچن تھا، تو وہ آخری کرسچن یعنی حضرت عیسیٰ بیچارے دوسروں کو بہتر، صحیح اور واحد راستہ بتانے ہی کے چکر میں تو مارے گئے تھے. اور تو اور نیتشے بھائی نے مرے پہ 100 درے کے مصداق حضرت عیسیٰ کے خلاف ایک پوری کتاب چھاپ دی جس کا ٹائٹل ہے اینٹی کرائسٹ، یعنی مخالف عیسیٰ. اس پر کسی غیرت مند عیسائی نے انہیں قتل بھی نہیں کیا. عجیب نامردگی اور بے غیرتی کا زمانہ تھا. اور طرفہ تماشا تو یہ کہ نیتشے بھائی خود اس نامردگی کا رونا روتے نظر آتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ جو عیسائی خطرے ہیں کہ ظالم کو معاف کر دو، کسی سے بدلہ نہ لو، یا کہ وہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، یہ سب اس زمانے کی یادگاریں ہیں جب یہودی مصریوں اور اسوریوں کے اور عیسائی رومنوں کے غلام ہوا کرتے تھے یا ان کی عملداری میں رہتے تھے. ایسے میں اگر کوئی رومن کسی یہودی یا عیسائی کو ایک تھپڑ رسید کر دے تو اس کی مت تو نہیں ماری گئی تھی کہ وہ جواباً رومن کو تھپڑ مارے. اس کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ دوسرا گال پیش کر دے کہ لے بھائی ایک اور لگا دے. نیتشے کا کہنا ہے کہ یہ سب تعلیمات ایک خاص وقتی ضرورت کے تحت بائبل میں شامل کر کے عیسائی مذہب کا حصہ بنا دی گئی کہ میاں سلامتی اسی میں ہے کہ ذرا دب کے رہو. اب ایسا کلجگ کا زمانہ آ گیا کہ آپ ذرا ایک یہودی یا عیسائی کو مار کر دیکھیں، یہ یہودی اور عیسائی آپ کے 10 نہ مارے تو کہیں. بالکل. حضرت عیسیٰ تو خیر آدمی بچہ تھے بلکہ عورت بچہ تھے. نیتشے بھائی نے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا. خدا کیسے وجود میں آیا، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی اور وہ کیسے پروان چڑھا، اس پر جو انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کہتے ہیں، یہ نیتشے کا فلسفہ ہے، کہتے ہیں شروع میں یہودیوں نے بھی جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے خدا کا تصور تخلیق کیا، وہ ایک طاقتور اور قادر مطلق قسم کا خدا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اس زمانے میں خود کو ایک طاقتور اور بااثر قوم تھے. یہودی خود بھی ایک طاقتور اور بااثر قوم تھے، لہٰذا ان کی عظمت اور منزلت کے شایع نشان ان کا خدا بھی تھا. اور پھر یہ خدا انہوں نے اپنے لیے تخلیق کیا تھا، گویا یہ ان کا قومی خدا تھا، صرف انہی تک محدود تھا. اس زمانے کے یہودیوں کے نظر میں باقی اقوام اس خدا کی مخلوق نہ تھیں.
بلکہ بعض اقوام جیسے رومنوں کو تو وہ شیطان کی اولاد کہا کرتے تھے. آج کل شاید یہ عربوں کو کہتے ہیں. ان کا کیا بھروسہ. بہرحال نیتشے صاحب بتاتے ہیں کہ جب رومنوں نے فلسطین میں یہودیوں کی چھٹی کر کے انہیں محکوم بنا دیا تب اپنے آپ کو خدا کے منتخب بندے بتا کر فخر کرنے والی یہودی قوم نے انکساری اور عاجزی کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور اپنی حالت زار کے مطابق اپنے خدا کو بھی اسی سانچے میں ڈھال دیا. اب ان کا خدا کمزوروں، عاجزوں اور مسکینوں کی داد رسی کرنے والا اور نیکی کا درس دینے والا خدا بن گیا. پھر یہودیوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ بشمول حاکم رومنوں کے تمام اقواموں میں اس خدا کو انہوں نے عام کر دیا. ایک محکوم، مجبور اور ستائی ہوئے قوم کی بقا کے لیے یہ رعایت بہت کامیاب ہتھیار ثابت ہوئی، کیونکہ اور اقوام کے سخت، تگڑے اور سزا دینے والے دیوی دیوتاؤں کے مقابلے میں یہ نیکی کا درس دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، دعائیں سننے والا، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا خدا بھانت بھانت کے عوام الناس میں مقبول ہونے لگا، جن میں چوروں، شرابیوں سے لے کے نچلے طبقے کے رومن بھی شامل تھے. اس طرح حالات یہودیوں کے حق میں جانے لگے. مگر خدا جانے کہاں سے حضرت عیسیٰ نمودار ہو گئے. بیچاری ماں الگ پریشان. وہ تو کچھ شریف چروائے مل گئے جنہوں نے کہا بہن جی آپ فکر ہی نہیں کریں، یہ جی اللہ کا بیٹا ہے، ہم گواہی دیں گے. کیوں بھائی شہدے تم بھی گواہی دے گا نا. ہاں چاچا دیکھو کیسا نور ہے اس کے چہرے پہ. اچھا زمانہ تھا، لوگ زیادہ تحقیق میں نہ پڑتے تھے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا. ان چرواہوں کی بات چل نکلی اور پھر بڑے ہو کر حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے منہ بولے باپ کی پرانی حیثیت بحال کرنے کی مہم چلانی شروع کر دی اور یہودیوں میں آزادی، برابری، انصاف اور خدا کی عظمت کا پرچار کرنے لگے. رومنوں کو تو یہ بات بری لگنی ہی تھی. یہودی تو خوش نہیں تھے کہ ان کو رومنوں کے دیوی دیوتاؤں کے نیچے دکھانے کے ان کے طویل مدتی منصوبے میں کھنڈک پڑ گئی تھی. چنانچہ ان دونوں نے مل کر حضرت عیسیٰ کو سولی پر رکھا دیا، صلیب پہ رکھا دیا. وہ شخص جو خدا کا صحیح منصب بحال کرنے کے لیے آیا تھا اس کا یہ انجام دیکھ کر ہی مجھ سے نے کہا کہ جو صلیب پر مصلوب ہوا وہ آخری کرسچن تھا. کیونکہ بعد میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کے پرچم تلے جمع ہوئے اور عیسائی کہلائے انہوں نے بھی وہی یہودیوں والے کمزور خدا کی پرستش پہ زور دیا. بجائے عظمت، سربلندی، قوت، بہادری جیسے صفتوں کو اپنانے کے انہوں نے دنیا سے دستبرداری، انکساری، عاجزی، ظالم کو معاف کرو، کسی سے بدلہ نہ لو، کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو جیسی قدروں کو اپنا وتیرہ بنا دیا. اور عیسائیت آج تک انہی قدروں کو نیکی کی قدروں میں شمار کرتی ہے مگر عمل اس کے برعکس کرتی ہے. نیچے کا یہی کہنا تھا کہ مکاری چھوڑو اور مانو کہ عاجزی اور انکساری کے مقابلے میں بہادری، طاقت، قوت، عظمت، سربلندی بہترین قدریں. نیچے نے اپنی فلسفیانہ منطق سے یہ بات ثابت کی کہ کمزوروں، عاجزوں اور نااہلوں کی بھلائی قدرت کا کبھی مقصد نہیں رہا. اہل، قابل، عزم اور ہمت والوں کی سربلندی اس کا مطمع نظر رہا ہے. پھر بقول نیچے مذہب یہ جو اخلاقی قدریں متعین کرتا ہے اور اس کا سلسلہ خدا سے جوڑتا ہے وہ قدریں دنیاوی مسرتوں کو نہ صرف زہرآلود کرتی ہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کو لایعنی اور بے مقصد جدوجہد میں پھنسا کر ناکارہ بنا دیتی ہیں. ایک طرف گناہ اور عذاب، آخرت کا خوف، دوسری طرف جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی لالچ میں مبتلا ہو کر انسان اس دنیا میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کو ایک ثانوی بلکہ گری ہوئی بات سمجھتا ہے. ارے میاں تم پیدا یہاں ہوئے ہو، کھاتے یہاں کا ہو، پہنتے یہاں کا ہو، مرتے بھی یہی ہو، مگر وہ اعلیٰ درجے کسی خیالی اور آسمانی جہان میں حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہو جس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. بلے شاہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھاتے تھے کہ بلے شاہ آسمانی اردیاں پھڑو نہیں، جڑا گھر بیٹھا انہاں پھڑیا نہیں. بھائی جو زمین تمہاری پرورش کر رہی ہے اس زمین کا قرض چکاؤ، یہاں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرو، یہاں ترقی کرو. دیکھو دیگر نوع حیات ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. امیبا ترقی کر کے مچھلی بن گیا،
مچھلی ترقی کرتے کرتے بندر بن گئی، بندر انسان بن گیا، مگر تم ہو کہ ترقی کر کے بجائے فوق البشر بننے کے الٹا ان لوگوں کو جو دنیاوی برتری کے حصول میں کوشاں ہیں انہیں گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہو. یہ اسی یہودی غلامانہ مذہبی اخلاقیات کا شاخسانہ ہے جو عیسائیوں کی بھی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. کہ پائے جو کمزوروں، نااہلوں، جاہلوں کے مدافعت اور حمایت کو افضل جانو، مادی افضلیت کو ادنا جانو. نظام قدرت میں سروائیول آف فٹسٹ کا ہی سکہ چلتا ہے، اور اسی قانون کی پیروی کر کے دیگر نوع حیات نے بے مثال ترقی کی ہے. جان لو کہ مذہبی اخلاقیات انسان کی حصول عظمت کی راہ کا سب سے بڑا روڑا. یہ نشے کی ہے، میری نہیں ہے، آپ مجھے نہیں اس میں آج پاکستان میں نہیں چھپا. یہی میں کہہ رہی تھی، جس نے یہ کہا وہ نشے کا. یہ ہم نے پاکستان ٹائمز میں چھپنے کے لیے بھیجا ہے، میں بھیج دوں. پتہ نہیں. ہاں جناب خالد صاحب، یہ انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے نیچے کا یہ سنانا ہے بات، میں نے پھر سوچا کہ اسی کہتے ہیں تھیم پہ میں نے ڈاکٹر بلند اقبال کو ایک انٹرویو دیا تھا جس کا ٹائٹل تھا تھیزم، ایتھیزم، ہیومنزم. تو اس کے میں آپ کو کچھ اس سے تو وہ رک کر آپ یہ ادھر بیٹھ جائیں. ہاں اس کا رخ وہی اچھا رہے. سوری، اور اس کو دوبارہ آن کر دوں تاکہ پھر آپ کا جو ہے سیپریٹ ہو جائے.